السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک بہادر صحابیہ کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہودی کو تنہا قتل کر ڈالنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ احد کی لڑائی میں شریک ہوئی، اور جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو برچہ ان کے منہ پر مار مار کر واپس کرتی تھی۔ غزوہ خندق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب عورتوں کو ایک کلا میں بند فرما دیا تھا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور محافظ کے چھوڑ دیا تھا۔ یہود کے لیے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملہ کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعہ پر پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے، تم قلعہ سے باہر نکلو اور اس کو مار ڈالو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، ضعف کی وجہ سے ان کو ہمت نہ ہوئی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر قلعہ میں واپس آئیں اور آ کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے، تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے، تو وہ دوبارہ تشریف لے گئیں اور اس کا سر کاٹ لائیں اور دیوار پر سے یہود کے مجمع میں زور سے پھینک دیا۔ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے، ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں۔ 20 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور اس وقت ان کی عمر 73 ایئرز تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو 5 ہجری میں ہوئی، ان کی عمر 58 ایئرز کی تھی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کرنا دوبار ہو جاتا ہے، چاہ جائے کہ ایک مرد اس طرح تنہا قتل کر دینا، اور اسی حالت میں کہ یہ تنہا عورتیں اور دوسری جانب یہود کا مجمع تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کی عورتوں بھی اس طرح مجاہدانہ سوچ رکھیں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔